بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تالیف کی حضرت الاسلام المسلمین نے، غلام علی سنجیری نے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آئیے سنتے ہیں 92 درس کا پارٹ نمبر 2، صفحہ نمبر 414۔ امام خمینی کے کلام میں تحریف۔ ہمارے خیال میں امام خمینی کے کلام سے اس قسم کا نتیجہ نکالنا ایک ناروا فعل ہے، کیونکہ اولاً امام خمینی کے نظریے کو تمام گزشتہ علماء کے خلاف قرار دیا گیا ہے تاکہ ان کے کلام کو خلاف اجماع اور فاقد الاعتبار علمی اور بے قیمت بنا کر پیش کیا جائے۔ اگر کوئی فقی تمام فقہ کے اتفاق و اجماع کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اصطلاح میں اس کے فتوے کو شاذ کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی آفات زدہ ہوتا ہے، اور یہ چیز اس کے لیے نقطۂ صنف قرار اس کے لیے ضعف قرار پائی جاتی ہے۔ البتہ بعض اوقات اس مطلب کو امام خمینی کی طرفداری کے عنوان پہ سے بھی پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ان لوگوں کا یہ کام امام خمینی کے تمام فقہا کی نظر سے مد مقابل لا کھڑا کرتا ہے۔ ثانیاً یہ لوگ اس طرح کی تفسیر کے ساتھ ولایت فقیہ متعلقہ یا حکومت اسلامی کو اس طرح بیان کرتے ہیں جو دین کے اساسی کے ساتھ ساتھ تضاد رکھتی ہے، کیونکہ ان کے نظر میں حکومت اسلامی مصلحت کے ہوتے ہوئے وہ امور جو 100% اسلام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو انہیں بھی بطور قانون وضع کر سکتی ہے اور ان قوانین پر عمل کرنا واجب قرار دے سکتی ہے۔ بنابراین ان بعض افراد کا یہ شیطانی کلام درود یا کلام ہے، جس کے مطابق ایک طرف تو امام خمینی کا نظریہ ایک ایسے نظریے کے طور پر پیش کیا گیا کہ جو شاذ و نادر اور باقی تمام فقہا کے نظریے کے مقابل ہے، اور دوسری طرف اس سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ دین میں بدعت گزاری اور اسلام کے خلاف جانے کا باب ادا کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض افراد ولایت فقیہ اور شورائے نگہبان کو قانون اساسی سے حذف کرنے کے در پہ ہیں، اور اخباروں اور رسالوں میں اس پر تاکید کرتے رہتے ہیں، اور یہ وہ امر ہے جس پر بیگانے بھی جنگی مشقیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے اعتقاد کے مطابق قانون اساسی سے ان امور کو حذف کرنے سے امام خمینی کے نظریے بھی حکومت اسلامی کے باب میں اپنی جگہ پا جائے گا، کیونکہ حکومت اسلامی ہر قانون کے بنانے اور تدوین کرنے کا حق رکھتی ہے، چاہے وہ اسلام کے مخالف ہی کیوں نہ ہو، اور لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس اسلام مخالف قانون پر اپنا شرعی وظیفہ سمجھ کر عمل کرے۔ دوسرے لفظوں میں مسلمان اس بات کے پابند ہیں کہ اسلام پر عمل کرنے کے نام پر خلاف شرع اور احکام اسلامی کے خلاف عمل انجام دیں۔ حکومت اسلامی اور خلاف اسلام قانون وضع کرنے کا حق۔ کیا حکومت اسلامی اور ولی فقی بعض مصالح کی رعایت کے سبب خلاف اسلامی قانون بنانے کا حق رکھتے ہیں؟ اگر اس کا جواب مثبت میں ہو تو پھر حکومت اسلامی اور حکومت طاغوت میں کیا فرق رہ گیا؟ کیونکہ حکومت طاغوت بھی مصالح کی بنا پر احکامات جاری کرتی ہے، جیسے لوائد ششگانہ کے اعلیٰ حضرت ہمایونی نے سفید انقلاب میں اس کا مشورہ دیا تھا، جو کہ عرضی سپاہ دانش حکومتی انجمنیں عورتوں کے انتخابات میں شرکت اور ان کے علاوہ پر شامل تھا۔ شاہ نے کہا تھا، میں روح اسلام کا فقہا سے بہتر ادراک رکھتا ہوں، اور اسلام ان ششگانہ موارد سے کامیاب ہے۔ البتہ یہ 6 موارد اسلام کے اصولوں کے صریح مخالف نہیں تھے، اور ان میں اکثر کا انقلاب کے بعد بھی صورتوں میں اجرا عمل میں آیا۔ اس کے باوجود آیت اللہ عظمیٰ خوانصاری نے اس دور میں فرمایا تھا، اس ریفرنڈم میں شرکت کرنا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ساتھ جنگ کرنے کے حکم کے مترادف ہے۔ ان کے مطابق جو بھی شاہ کے ریفرنڈم میں شرکت کرے گا وہ اس طرح ہے کہ جس نے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کے قلب پر تیر داغا ہو۔ امام خمینی نے بھی اپنی تحریک کا آغاز حکومتی انجمنوں کی مخالفت سے کیا۔ ان 6 موارد کی مخالفت کی علت یہ ہے کہ دراصل یہ کام
ایک سازش تھا جس کے ذریعے بعض دوسرے مذاہب کو رسمیت دے کر اسلام کو مذہب رسم کے عنوان سے حذف کرنا چاہتے تھے۔ حکومت کے حکومتی مجالس کے لیے بنائے گئے قانون کے مطابق منتخب شدہ افراد کے مسلمان ہونا لازم نہ تھا، یعنی عیسائی، زرتشتی، یہودی بھی مسلمان افراد کے نمائندے بن سکتے تھے۔ اس کے ساتھ یہ مشورہ بھی دیا گیا تھا کہ جب نمائندہ غیر مسلم ہو تو پھر قرآن پر قسم کھانا اور حلف لینا لازم نہ سمجھا جائے گا، کیونکہ ایک یہودی کا قرآن پر قسم کھانا بے معنی ہے۔ یہ کلام عالمی ثقافت کی اساس کی بنا پر ایک روشن توجیہ اور معقولیت رکھتا ہے۔ وہ کہتے تھے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک یہودی یا عیسائی شخص کے لیے قرآن پر قسم کھانا لازم قرار دیا جائے، اور ایسے ہی مسلمان اور غیر مسلم شہری کے درمیان فرق نہیں ہوگا اور سب برابر ہوں گے، اور ایران تمام ایرانیوں کے لیے ہوگا۔ البتہ یہ معاملہ بغل میں چھری اور منہ پر رام رام تھا۔ شاہ کے یہ 6 اصول اصل میں اسلام کو حذف کرنے کے لیے ایک چھل تھا۔ ان 6 اصولوں کا ظاہر نہ فقط یہ کہ معاشرے میں بسنے والے اور گلی کوچوں میں پھرنے والے عام افراد کے لیے کوئی مسئلہ اور مشکل نہیں تھا، بلکہ بہت سے خواص نے بھی اس کے خطرے کو محسوس نہیں کیا، لیکن امام خمینی شاہ کی اس خطرناک سازش کو بھانپ گئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی مشہور شعلہ بیان تقریر فرمائی۔ انہوں نے حوزہ علمیہ سے مخاطب کر کے فرمایا، اے قم، اے مشہد، اے نجف، کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ خدا کی قسم وہ شخص گناہان کبیرہ کا مرتکب ہے جو نہ بولے۔ میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں بھی کبھی شاہ صراحت کے ساتھ اسلام کو رسمی دین کے حوالے سے حذف کرنے کا خواہاں نہیں تھا، یا اس نے اپنی باتوں میں ضروریات اسلام اور حدود احکام جزائی کے ترک کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح کی بات کا اظہار بھی کرے کہ احکام اسلام کے استعمال کی تاریخ گزر گئی۔ شاہ نے فقط یہ کہا تھا کہ لازم نہیں ہے کہ حکومتی انجمنوں کے نمائندے مسلمان ہوں یا قرآن پر قسم کھائیں، لیکن اس کے باوجود امام خمینی نے خطرہ محسوس کر لیا تھا، اور آپ کی تقریر اسلامی تحریک کی آغاز کا منبع قرار پائی۔ لوگوں کے احتجاج اپنے اوج پر پہنچ گئے، اور نہایتاً حکومت اپنے اس ارادے کو بدلنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ خمینی جو ان 6 اصولوں سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے اسلامی تحریک کا آغاز کرتے ہیں، کیا انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد اسلامی احکام کو خراب کرنے پر راضی ہوں گے؟ امام خمینی کی تمام تر کوششیں تشریح قرآن اور اسلام کے نورانی احکام کو تقویت بخشنے کے لیے تھیں، تو پھر کیا کسی ایسے شخص کی جانب سے اسلامی احکامات کو پس پش ڈالنے کی جانب قدم بڑھانا یقین کرنے کے قابل ہے؟ کیا یہ بات قابل قبول ہے کہ امام خمینی کی جانب سے پیش کیا جانے والا ولایت فقیہ متعلقہ کا نظریہ اسلامی حدود سے خارج ہونے کے لیے جواز کا فراہم کرنا ہے؟ کیا اسلامی حکومت اسلام کے خلاف جا کر قانون بنانے کا حق رکھتی ہے؟ کیا ملک کے قانون ساز ادارے غیر اسلامی قانون بنا سکتے ہیں؟ امام خمینی نے تصریح فرمائی کہ اگر لوگوں کا منتخب کردہ صدر ولی فقیہ کی جانب سے منصوب نہ ہو تو وہ طاغوت ہے۔ ریفرنس نمبر 1، امام خمینی نے فرمایا، ان افراد کی بات نہ سنیں جو اسلام کے خلاف ہیں اور خود کو روشن فکر سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ولایت فقیہ کو قبول نہ کریں۔ اگر فقیہ کام میں موجود نہ ہو، ولایت فقیہ نہ ہو تو وہ طاغوت ہے، یا خدا یا طاغوت، یا خدا ہے یا طاغوت ہے۔ اگر وہ خدا کے امر پر نہ ہو، صدر مملکت فقیہ کی جانب سے نصب نہ ہو تو وہ غیر مشروع ہے۔ جب وہ غیر مشروع ہوا تو طاغوت ہے۔ اس کی اطاعت طاغوت کی اطاعت ہے۔ اس کے دائرے میں داخل ہونا طاغوت کے دائرے میں داخل ہونا ہے۔ طاغوت اس وقت جائے گا جب حاکم یا صدر خدا کے امر کے ساتھ منتخب ہو۔
آپ لوگ ان 4 لوگوں سے نہ گھبرائیں جو نہیں سمجھتے کہ اسلام کیا ہے، نہیں سمجھتے کہ فقیہ کیا ہے، نہیں سمجھتے کہ ولایت فقیہ کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کے لیے ایک بلا ہے۔ یہ ولایت فقیہ کو نہیں بلکہ اسلام کو بلا جانتے ہیں، یہ اسلام کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ ولایت فقیہ کوئی مصیبت نہیں، ولایت فقیہ اسلام کا اتباع ہے۔ صحیفہ نور جلد 9 صفحہ نمبر 291۔ یہ امام خمینی کا ماننا ہے کہ اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کا اعتقاد یہ ہو کہ حکومت اسلامی یا قانون گزار مجالس ایسے قوانین وضع کر سکتی ہے جو 100% اسلام کے خلاف ہوں؟ اور کیا یہ معقول ہے کہ لوگ اس بات کے پابند سمجھے جائیں کہ وہ ان کے خلاف شرع قوانین کے بعنوان وظیفہ شرعی اطاعت کریں؟ یہ تو ان کے معنی میں ہوگا، ان معنی میں ہوگا کہ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ بعنوان تکلیف شرعی اسلام اور احکام شریعت کو پیروں تلے رون ڈالیں۔ خدا کا تشریع اور ارادہ اور اسے کشف کرنے کی راہ۔ وہ چیز جو ایک حکومت کو اسلامی بناتی ہے وہ اس میں خدا کے ارادے اور تشریع کا جاری و ساری ہونا ہے۔ خدا کا ارادہ تشریع یعنی وہ قانون جس کے بارے میں خدا کا ارادہ تعلق پیدا کر لے۔ بعبارت دیگر خدا کا ارادہ تشریع یعنی وہ امور جو خدا بندوں سے چاہتا ہے اور بندوں کو اسے انجام دینے پر مکلف ہیں۔ بنا بری اسلامی احکام وہ ہیں جن کے بارے میں خدا کا ارادہ تشریعی جاری ہوا ہو۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے ارادہ تشریع اور اس کی چاہت کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم جواب میں کہیں گے کہ اسے کشف کرنے کی چند راہیں موجود ہیں۔ بعض اوقات اسلام کے حکم آیت سے کشف کیا جاتا ہے، مثلا ہم چور کی سزا کس طرح قرآن سے کشف کر سکتے ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے اور چور مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹو اس عمل کی پاداش میں جو انہوں نے انجام دیا، یہ خدا کی جانب سے کیفر ہے اور خدا توانا اور حکمت والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 37۔ یا اس آیت سے ہم زنا کرنے والے مرد اور عورت کی حد کو معلوم کر سکتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ہر زنا کرنے والے مرد و زن کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر خدا اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اس کا دین خدا میں ان دونوں کے معاملے میں نرم دلی کا مظاہرہ مت کرو، اور لازم ہے کہ مومنین میں سے ایک گروہ انہیں سزا دیتے وقت سامنے حاضر ہو۔ سورہ نور آیت نمبر 2۔ یہ آیت اس قسم کی دوسری آیت خدا کے ارادہ تشریع یا اسلامی قانون کو کشف کرنے کی ایک راہ ہے۔ بعبارت دیگر چور کے ہاتھ کاٹنے اور زنا کار کو 100 تازیانے مارنے کی حد پر دلیل آیت قرآن میں ہے، لیکن آسمانی وحی فقط آیت قرآن میں منحصر نہیں بلکہ قرآن کے علاوہ بھی ایک وحی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کے مبین و مفسر کے طور پر خدا سے مطالب اخذ کرتے تھے اور انہیں لوگوں کے لیے بیان فرمایا کرتے تھے کہ جنہیں سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہی مطلب ائمہ معصومین اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے بھی صادق ہے۔ بنا بنی احکام اسلامی کے کشف کرنے کی دوسری راہ سنت و سیرت معصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مثلا رجم کا حکم قرآن میں نہیں آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال سے اس کا حکم حاصل ہوتا ہے۔ ریفرنس نمبر 1۔ رجم کی لغت میں معنی پتھر مارنا، سنسار کرنا، دشنام دینا اور نفرین کرنے کے ہیں۔ فقہی اصطلاح میں یہ زن محسنہ کی حد ہے اور وہ یہ کہ زنا کرنے والے مرد یا عورت کو اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائیں۔ محسن سے مراد شادی شدہ
مرد اور محسنہ سے مراد شادی شدہ عورت ہے۔ پس جب بھی کوئی شادی شدہ مرد کسی غیر مرد کے ساتھ یا شادی شدہ مرد کسی غیر عورت کے ساتھ زنا کرے، اسلام میں ان کی سزا سنگسار کرنا ہے۔ اس بارے میں روایت میں ارشاد فرما گیا ہے۔ ابو بصیر امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا رجم خدا کی بڑی حد اور کوڑے مارنا خدا کی چھوٹی حد ہے۔ پس جب بھی کوئی شادی شدہ مرد زنا کرے تو اسے سنگسار کیا جائے گا، نہ کہ کوڑے مارے جائیں گے۔ وسائل اشیاء جلد 28 باب اول صفحہ نمبر 21۔ خدا کے ارادہ تشریحی کے کشف کرنے کی تیسری راہ مستقلات عقیلہ یا قطعی عقلی احکام ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کے لیے قرآن کی آیات یا روایات موجود نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم عقل کے قطعی حکم کی مدد سے خدا کے ارادے اور اس کی چاہت کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ بعبارت دیگر یہ مسئلہ اس قسم کا ہے کہ ہر عاقل سمجھ سکتا ہے کہ خدا لوگوں سے یہ چیز چاہتا ہے۔ زمانہ قدیم سے بعض اوقات علماء کچھ شرعی مسائل کے اسبات کی خاطر حکم عقل سے استناد کرتے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کی کتاب المقاصد حوزہ علمیہ کے فقہی متون میں سے اہم درسی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب میں کچھ مقامات پر شیخ انصاری کسی مسئلے کے حکم کے سلسلے میں 4 ادلہ شرعی قرآن، حدیث، عقل، اجماع کو بیان کرتے ہیں اور کسی بھی دوسری دلیل کے بیان سے پہلے عقلی ادلہ سے تمسک اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے دلائل پیش کرتے ہیں۔ جب بھی کسی مسئلے پر قرآنی یا روائی دلیل موجود نہ ہو تو شیخ اس وقت عقلی دلیل لاتے ہیں۔ مثلاً اختلال نظام رائج فقہی اصطلاحات میں سے ایک ہے۔ فقہا کہتے ہیں جو کام بھی اختلال نظام کا باعث بنے ان سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ مثلاً اگر کسی ملک میں طبیب یا قاضی موجود نہ ہوں تو یہ امر اجتماعی زندگی کے نظام کے اختلال اور عمومی بدنظمی کا باعث بنے گا، اور اس بات پر کہ اختلال نظام جائز نہیں قرآنی یا روائی دلیل موجود نہیں، بلکہ یہ فقط ایک عقلی حکم ہے کہ جس کی مدد سے شرعی حکم کشف کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد بھی اسے اسلامی قانون کے عنوان سے پایہ ثبوت تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ پس جب بھی ہم اسلام کے حکم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس سے فقط قرآن یا حدیث مراد نہیں ہوتی، بلکہ اسلامی احکامات کشف کرنے کے لیے 4 راہیں موجود ہیں: آیت قرآنی، سنت نبوی، ائمہ معصومین علیہ السلام، اجماع اور حکم عقل۔ البتہ یہ بات بیان کرنے کے لائق ہے کہ حکم عقل سے مراد عقل کا قطعی حکم ہے، یعنی وہ چیز جس کے بارے میں عقل قطعی طور پر حکم کرتی ہے۔ اگر کوئی چیز عقل کے قطعی حکم کے عنوان سے ہو تو تمام عقلاء اس پر متفق ہوں گے۔ بنابراین کوئی یہ نہیں کہہ سکتا چونکہ فلاں چیز میری ذاتی عقل کے مطابق مورد قضاوت ہے بس اسلام کا حکم بھی یہی ہوگا، بلکہ وہ چیز ایسی ہوگی جو تمام عقلاء کے یہاں قابل قبول ہو۔ برائے مثل کیا کوئی بھی عاقل معاشرے کے لیے ہرج و مرج تجویز کرے گا؟ بد یہی ہے کہ جواب نفی میں ہوگا، مگر یہ کہ وہ خود اہل ہرج و مرج سے ہو یا عقلی لحاظ سے کسی کمی کا شکار ہو۔ پس عقل کے قطعی حکم کی مدد سے ہم خدا کے تشریعی ارادے اور رضائیت خداوندی کو پا سکتے ہیں۔ البتہ احکام اسلامی کو کشف کرنے اور ان تک دسترس حاصل کرنے کے لیے راہ الخواہی اور ہوا و ہوس کی روح سے نہیں، بلکہ اس تک پہنچنے کی صحیح راہ، جسے اصطلاحی زبان میں میتھولوجی فقاہت کہتے ہیں، وہی چیز ہے جسے فقہا نے بیان کی۔ امام خمینی نے بارہا فقہ جواہری پر تاکید فرمائی ہے۔ بنابراین اگر کہا جائے کہ فلاں امر خلاف شرع یا اسلام کے خلاف ہے تو لازم نہیں ہے کہ وہ کسی آیت یا روایت کے خلاف ہو، بلکہ ممکن ہے کہ وہ عقل کے قطعی حکم کے خلاف ہو، کیونکہ ہم عقل قطعی کے ذریعے بھی حکم شرع دریافت کر سکتے ہیں۔ اس روح سے جو چیز بھی عقل قطعی کے حکم کے خلاف ہو وہ خلاف شرع بھی ہوگی۔ احکام اولیہ اور احکام ثانویہ۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد احکام اولیہ اور احکام ثانویہ کی اصطلاح اور ان سے مربوط
احباس کا بہت دور رہا ہے۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ اسلام کے احکام اولیہ ہیں۔ وضو اور غسل عام حالات میں احکام اولیہ میں سے ہیں، البتہ ایسا ممکن ہے کہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں جن کی وجہ سے شارع مقدس یا اسلام کا قانون بنانے والا ان احکام اولیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی جگہ سے کلی قواعد وضع کرے جو خاص حالات و استثنائی موارد میں سے ہوں، اور دوسرا حکم پہلے حکم کا جاگزی ہو جائے۔ وہ احکام جو خاص حالات میں احکام اولیہ سے کے جاگزی ہو جائیں انہیں فقہائے اسلام کی زبان میں احکام ثانویہ کہتے ہیں۔ احکام ثانویہ کی ایک تقسیم کے تحت دو حصوں میں منقسم ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ان احکام ثانویہ کی یہ ہے کہ جو قرآن یا روایات میں بطور صریح بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً اصل یہ ہے کہ نماز کے لیے تمام افراد وضو کریں، یا واجب موارد میں واجب ہے کہ تمام افراد غسل کریں۔ لیکن اگر پانی موجود نہ ہو یا آب حلال موجود نہ ہو تو انسان کا شرعی وظیفہ کیا ہے؟ کیا پانی نہ ہونے کی صورت میں نماز ساقط ہے؟ کیا مقام پر شارع مقدس یا اسلام کے قانون گزارنے کی صلاحیت کے ساتھ حکم ثانوی یعنی تیمم کو حکم اولا یعنی وضو اور غسل کو جاگزی کیا ہے؟ ترجمہ: اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، تم میں سے کسی ایک نے قضائے حاجت کی یا خواتین کے ساتھ نزدیکی کی اور اس کے بعد اسے پانی نہ ملا تو مٹی کے اوپر تیمم کرو، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرو، اور بے شک خدا معاف کرنے والا اور بڑا ہی بخشندہ صفت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 43۔ احکام ثانویہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو قرآن یا روایت میں بطور صریح تو نقل نہیں ہوئی، لیکن ان کی بابت قرآن میں ایک حکم کلی ضرور بیان ہوا ہے، لہٰذا جب بھی اس قاعدہ کلی سے متعلق کوئی مصداق ہاتھ لگے گا اس وقت حکم اول اٹھا لیا جائے گا۔ مثلاً قرآن میں آیا ہے۔ ترجمہ: اور خدا نے تمہارے دین میں سختی نہیں رکھی۔ سورہ حج آیت نمبر 78۔ ریفرنس نمبر 1۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور آیات ہیں جو سختی کے اٹھانے جانے کے حکم اپنے دامن میں رکھتی ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2، سورہ توبہ آیت نمبر 91، سورہ نور آیت نمبر 61، احزاب 37، 38، سورہ فتح آیت نمبر 17۔ اگر کوئی شرعی تکلیف لوگوں کے لیے عسر و حرج یعنی تکلیف و مشقت کا باعث بنتی ہے تو خدا سے واجب نہیں کرتا۔ ترجمہ: خدا تو تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواریاں پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ تیمم کا حکم ثانوی وضو کے حکم اولا کا جاگزی ہے اور ایک خاص و مشخص حکم ہے، لیکن حکم نفی عسر و حرج ایک کلی حکم ہے جس کے بہت سے مصداق ہو سکتے ہیں۔ روایت میں سے کچھ مواد پر اس قاعدے کی تطبیق کی گئی ہے۔ عبدالعالی کہتے ہیں، میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی، میں زمین پر گرا جس سے میرے ناخن زخمی ہو گیا، میں نے اپنی انگلی پر مرہم لگایا، اب بتائیے کہ میں وضو کیسے کروں؟ امام نے فرمایا، یہ مورد اور اس جیسے دوسرے موارد قرآن سے پہچانے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، دین میں تم پر کوئی سختی نہیں رکھی گئی، اس مرہم پر مسح کر لو۔ ریفرنس نمبر 1، الکافی جلد 3، صفحہ نمبر 33، حدیث نمبر 4۔ حکم حکومتی ولایتی۔ ایک اور اصطلاح جو انقلاب اسلامی کے بعد ہماری سیاسی اور ثقافتی ادبیات میں رائج ہوئی وہ حکم ولائی یا حکم حکومتی ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ ولی فقیہ حکم حکومتی کے صادر کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس قسم کے حکم کے لیے بھی کبھی کبھار حکم سلطانی کی تعبیر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ حکم ولائی یا حکم سلطانی کا کیا مطلب ہے؟ ہماری فقہی
کتب میں احکام سلطانی دور قدیم سے بیان ہوتے آئے ہیں اور اس موضوع سے متعلق کم از کم 2 باقاعدہ کتب رشتہ تحریر میں لائی گئی ہیں۔ ریفرنس نمبر 1 احکام السلطانیہ الولایت الدینیہ ابی ابن الحسن علی بن محمد بن حبیب المواردی۔ دونوں صورتوں میں حکم حکومتی کی توضیح کچھ یوں بیان کی گئی ہے: بعض اوقات ہمارے پاس کچھ مسائل کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی حکم اولیٰ موجود نہیں ہوتا، دوسرے لفظوں میں اس حکم کے حلال یا حرام ہونے کے سلسلے میں ہمارے پاس کوئی آیت یا روایت موجود نہیں ہوتی۔ عقل بھی اس بارے میں کوئی قطعی حکم نہیں رکھتی تاکہ اس مسئلے میں تمام لوگوں کو اپنی اپنی عقل سے استناد کر سکے۔ ایسی ہی اجماعی اتفاق علماء بھی موجود نہیں ہوتا۔ مثلاً سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیونگ سے مربوط قوانین اسی قبیل سے ہیں۔ جب تک آٹوموبائل اختراع نہیں ہوا تھا اس وقت تک ڈرائیونگ قوانین بے معنی تھے۔ آج کے دور میں یہ قوانین سڑک پار کرنے اور سلامتی کے ساتھ گزارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ان قوانین کے نہ ہونے کا مطلب ہزاروں افراد کی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ بعض اوقات ڈرائیونگ کرنے والے میں کوتاہی یا غفلت برتنے سے ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر یہ قوانین نہ ہوں تو وسائل حمل و نقل کی آمد و رفت میں بہت سارے برے معاملات سامنے آ سکیں گے۔ البتہ ان قوانین کے بارے میں تمام ممالک کے درمیان کوئی ایک رویہ اور طریقہ موجود نہیں، اور مختلف ممالک کے ڈرائیونگ قوانین ایک دوسرے سے تھوڑا بہت اختلاف رکھتے ہیں۔ مثلاً پہلے ممالک مشترک المنافع اور جاپان میں گاڑیاں الٹے ہاتھ کی طرف سے چلتی تھیں، جبکہ انگلستان میں گاڑیاں سیدھے ہاتھ کی طرف چلتی ہیں۔ لیکن پھر حال لازم ہے کہ ہر ملک میں گاڑیوں کے مذکورہ معاملے میں ایک سا عمل موجود ہو اور سب یا داہنے ہاتھ کی جانب حرکت کریں یا بائیں ہاتھ کی جانب۔ اس مسئلے کے لیے آیت، روایت یا حکم عقلی موجود نہیں۔ بعبارت دیگر ڈرائیونگ کے عمل میں نظم و ضبط، انضباط ایجاد کرنے کی خاطر سب داہنے ہاتھ کی طرف بھی حرکت کر سکتے ہیں اور بائیں ہاتھ کی جانب بھی۔ دونوں ہی صورتوں میں مورد نظر نظم قائم ہو جائے گا۔ اس مقام پر ہمیں ایک صلاحیت وار مراجع کی ضرورت ہے جو ان میں سے کسی ایک راہ کا انتخاب کرے اور اس مسئلے میں سے کسی ایک صلاحیت دار مراجع کا حکم، مثلاً وہ حکم یہ دیتے ہیں کہ جب سب سیدھے ہاتھ کی جانب سے حرکت کرے، حکم حکومتی یا حکم سلطانی و ولائی ہوگا۔ ناگفتہ نہ رہے کہ حکم سلطانی کے اور بھی مصادیق ہیں کہ جسے ہم کلام کے طویل ہو جانے کے ڈر سے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ پارٹ ختم ہوا، اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ پارٹ میں سنیے۔